بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ انسان بنتا ہی تعلیم سے ہے اور اسی تعلیم سے ہی وہ دنیا پر حکمرانی کرتا ہے۔ آپ کی جب کیپیسٹی انہانس ہوتی ہے آپ فوراً شائن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کا تعارف ہوتا ہے بات سے، اور بات یا کوالٹی ٹاک، کوالٹی کمیونیکیشن، کوالٹی پریزنٹیشن، کوالٹی رائٹ اپ کا تعلق پیچھے اس کے طاقت ہو علم کی، لاجک کی، ریشنلائزیشن کی۔ یہ طاقت ہے جو اس کو چمکاتی ہے۔ آنسر شیٹ ہو، لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن ہو، یا کہیں ڈائلاگ ہو، آپ کا بھی یہی ٹیسٹ ہے۔ ایک جیسی آنسر شیٹ آئے گی سب کے سامنے، ایک جیسا کوشچن پیپر آئے گا۔ آنسر شیٹ میں شائن اس نے کرنا ہے جس کے پیچھے نالج، جس کے پیچھے ریشنلائزیشن کی زیادہ پاور ہے، ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ بات کرنے کا انداز ہے، پراپر ووکیبلری، پراپر سینٹینس سٹرکچر میں وہ ایڈریس کر سکتا ہے اپنے سبجیکٹ کو۔ اور یہ میں بتاؤں، دنیا کے ہائیسٹ ٹاپ کلاس جو بھی اچیورز ہیں وہ انہی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم کتاب سے پڑھ کر نہیں بتاتے، ہم نے معاشرے کو اسٹڈی کیا، ہم نے لوگوں کو رائز ہوتے دیکھا، جو رائز کر چکے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے دیکھا اور اپنے سامنے رائز ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ دیز آر دا ریئلٹیز آف دا ورلڈ۔ انہی پیراڈائم میں، انہی لائنز پر، انہی ٹریکس پر آپ کو لانا چاہتے ہیں۔ دن رات محنت کریں، اسی نالج کو، اسی وزڈم کو، حکمت و دانائی کو سیکھیں۔ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی منتخب کیا گیا تو سب سے پہلے آپ کی ٹریننگ کا انتظام کیا گیا۔ خالق کائنات نے فرشتے کے ذریعے کمیونیکیشن ایک لنک پیدا کیا، کہا پڑھو۔ حکمت و دانائی سے کتاب لبریز ہے قرآن مجید، اور پھر اللہ نے کہا یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ نبی ہے، اب آپ کی زندگیاں سنوارتا ہے، زندگیاں سنوارتا ہے انہی حکمت و دانش سے، لبریز باتوں سے۔ وہ بتاتا ہے ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ۔ اس میں کرپشن کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، مس یوز اینڈ ابیوز آف پاور کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس میں کانسیپٹ کیا ہے؟ مس یوز اینڈ ابیوز ہوتا ہے سیلفشنس کی انتہا کو کہتے ہیں، اور اس کا اینٹی تھیسس اور اپوزٹ کیا ہے؟ سیلف لیس ہو جانا، اپنا رائٹ بھی کسی کو دے دینا۔ یہ جو بات کہی ہے، یا کسی کے ساتھ رات بسر کر کے دیکھو، یا کسی کے ساتھ کھانا کھا کر دیکھو، یا کسی کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، فوراً پتہ چل جائے گا یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے یا آپ کی طرف ایکسٹینڈ کرنے والا ہے۔ دیٹ میکس اے ڈفرنس۔ اس وقت نہ صرف آپ اس کی نظروں میں بڑا بن رہے ہوتے ہیں، جب سہولتیں اس کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، آپ خالق کائنات کی نظروں میں بھی ایلیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہاں بھی معاملات کی پرکھ ہوگی۔ حرام کی کمائی سے عمریں نہیں بچا سکتے آپ کو۔ 1000 عمریں کر لیں آپ حرام کی کمائی سے، آپ سمجھتے بخشے جائیں گے؟ اس طرز فکر میں بے شمار لوگ مبتلا ہیں۔ لوگوں کا حق غصب کر رہے ہوں، بہنوں اور بیٹیوں کا حق غصب کر رہے ہوں، اور نمازیں اور روزے رکھ رہے ہوں، وہ نمازیں اور روزے اس کے منہ پر مارے جائیں گے۔ یہ سمجھا، دیکھا کون سی بڑی عبادت نکلی؟ جب پیسہ آپ کی ذات سے باہر جا رہا ہو، یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے۔ اسی مسلمان معاشرے، اسی پاکستان میں بہنوں اور بیٹیوں کے حق غصب کیے جاتے ہیں، بیویوں کے حق غصب کیے جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نماز، روزے اور حج اور عمرے بچا لیں گے؟ نیور۔ یہ بھی بات میں نے حضرت علی، حضرت عمر فاروق کے اقوال سے کی ہے۔ معاملات، ڈیلنگز سب سے بڑا ٹیسٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ یہ ملاوٹ کیا چیز ہے کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو پیسے غصب کرنا، اتنی مالیت کی چیز نہیں جتنا پیسہ وصول کر لینا، حقوق غصب کر لیا۔ اور کیا ہے ملاوٹ؟ دھوکہ دہی کیا ہے؟ مہنگے داموں سستی چیز، غلط چیز فروخت کر دینا، ڈاج کرنا کسی کو۔ کیا یہ اس سے یہ عمریں بچائیں گے؟
غلط تصور میں ہے، سارا معاشرہ کرپشن میں مبتلا ہے، سرکار کے دفتر میں ہو، دفتر سے باہر ہو، معاملات، ذرا اپنے آپ کو دیکھو، گھروں میں برکتیں کیوں نہیں؟ ایک امیر شخص ملا، بہت امیر شخص، وہ کہتا ہے رات کو عجیب و غریب خواب آتے ہیں، وحشت ہوتی ہے، خوف آتا رہتا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہ کیوں ہے ایسے؟ معلوم ہوا کہ اس گھر میں لوگوں کے حقوق غصب ہوئے تھے، اس کا کاروبار ایسا تھا جہاں وہ جھوٹ کا کاروبار تھا، ملاوٹ کا کاروبار تھا، اور گھر میں سارا دن غیبت ہوتی رہتی تھی، اس میں اچھی ریز کہاں سے آئیں گی؟ وہ تو وحشت کی ریز پیدا ہوتی ہے، وہ تو سکون کی ریز ہوتی ہیں، یہ اچھے کام سے پھوٹتی ہیں، اچھے کام سے پھوٹتی ہیں۔ جہاں آپ معاملات کو صحیح رکھیں گے، آپ دیکھیں کہ گھر میں سکون، وحشتیں ختم، انجانے خواب ختم، اچھی اچھی نیندیں، بغیر ٹرنکلائزر کے نیندیں، ایسے دل خوش خوش رہتا ہے۔